وزیر برائے آبی وسائل معین وٹو صاحب نے. بہت شکریہ وٹو صاحب آپ کے وقت کا. وٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ریسنٹلی پانی آیا ہے اور بالخصوص جو ستلج کا معاملہ ہے، بھارت نے سندھ طاس معاہدہ تو معطل کر دیا تھا، لیکن اب کی بار جتنا ریلے آئے ہیں، جتنا پانی آیا ہے، تمام کے بارے میں بھارت نے آگاہ کیا ہے، یا پھر پانی جب پاکستان پہنچ گیا تو پاکستان کو پتہ چلا کہ یہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ بھارت نے بالکل نہیں کیا، بلکہ سرین خلاف ورزی کی ہے. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کی بھی وہ تو پہلے ہی لوگ بتا چکے ہیں کہ بھی وہ انڈس واٹر ٹریٹی سے وہ علیحدہ ہو چکا ہے، لیکن لیگلی انڈس واٹر ٹریٹی اس وقت بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور وہ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی ہے کہ یک طرفہ طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کوئی فریق جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ نہ تو اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے، نہ اس کو بریک کر سکتا ہے. یہ ایگریمنٹ ابھی تک لیگل بھی ہے اور بھی کرتا ہے، لیکن بھارت نے اس ایگریمنٹ کی بھی وائلیشن کی ہے اور اخلاقی طور پہ بھی پاکستان کو پانی جب چھوڑا گیا ہے تو کوئی اطلاع نہیں دی گئی. اچھا وٹو صاحب یہ فرمائیں کہ یہ فیصلہ بھارت نے اپریل میں کر لیا تھا کہ معطل ہوگا معاہدہ، اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگرچہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے. ہم نے کیا انتظامات کیے تھے کہ بھارت اگر معطل کرتے ہوئے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دے گا، آگاہ نہیں کرے گا، تو ہم اس کے باوجود بھی اپنے عوام کو سیلاب سے بچائیں گے، اپنے علاقوں کو سیلاب سے بچائیں گے، نقصان سے بچیں گے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فلڈ اس وقت ہے جس سے ہم سارے جو ہے وہ پریشان بھی ہیں، سارا ملک جو ہے مشکل سے دو چار ہے. یہ ایک قدرت کی آفات میں سے آپ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایسا فلڈ اچانک تھا، مگر یہ ہے کہ جہاں تک پیش بندی اس کی ہے وہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں کہ جو پروٹیکشن بند جو ہے پر جو ہے نا وہ بھی بنائے گئے تھے اور انڈر کنسٹرکشن بھی تھے، لیکن اس دفعہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو بالکل ہمارے لیے نیا تجربہ تھا. جیسے کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اچانک اس میں کوئی اس کی پیشین کوئی نہیں کی جا سکتی. ابھی بارشیں اس دفعہ 15% پہلے کی نسبت زیادہ ہوئی ہیں. ان کے بارے میں یہ تھا کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ حکومت نے فوری طور پہ ریسکیو کا، جانوں کا بچانے کا، لوگوں کے جو جانوروں کا خیال کرنا تھا، ان کی ادویات کا، خوراک کا، وہ تو حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے. لیکن اب اتنی پلاننگ، لمبی چوڑی پلاننگ ہے وہ ابھی جو پہلے فلڈ کمیشن نے ہماری طرف سے کی تھی اس میں انہوں نے ریڈار سسٹم ایک لاہور میں بھی لگایا ہوا ہے، ایک سیالکوٹ میں بھی ہے، اور ایک اسی طرح ایک دو اور جگہ پہ بھی جو ریڈار سسٹم ہے وہ لگائے گئے. پھر ٹیلی میٹری سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کیا گیا مختلف جگہوں پہ، جس کے بارے میں ہمیں اطلاع اندازن جو ہے نا وہ ملتی رہی ہے کہ ڈیفینیٹلی جو انڈیا سے ہمیں اطلاع آنی چاہیے وہ نہیں ملی، اور جو ہمارے جہاں تک سسٹم تھا وہاں سے ہمیں اطلاع ملتی رہی. اچھا وٹو صاحب سوال یہ بھی ہے، جی آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ انتظامات کیے گئے، اب سوال یہ بھی ہے جب بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا تو ان کی جل شکتی وزارت نے پاکستان کی، آپ کی وزارت کو لکھا، ارسا کو لکھا. اب جتنی اطلاع انہوں نے دی بھی ہے تو وہ دفتر خارجہ کے تھرو دی ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ تب انہوں نے سفارتی نوٹ میں معاہدہ معطل کرنے کا نہیں لکھا اور اب اطلاع جو ہے وہ ارسا کے بجائے دفتر خارجہ کے ذریعے دی ہے؟ یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہولڈنگ اوپینس کی وہ بات جو کرتے ہیں کہ ایگریمنٹ میں، حالانکہ وہ یہ لیگل ٹرم نہیں ہے، کوئی لیگل ورڈ نہیں ہے کہ ہولڈنگ اوپینس لیگل لینگویج، اور انہوں نے یہ معطل کرنے کا ایک طرح کا انڈیکیشن یا لیٹر لکھا ہے. وہ اپنی اس بات پہ قائم رہنے کے لیے وہ ڈائریکٹ، حالانکہ انہیں انڈس واٹر ٹریٹی جو فلڈ کمیشن ہے
اور کمشنر جو ہے اس کو ڈائریکٹ انہیں اطلاع دینی چاہیے. پہلے اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ ڈائریکٹ جو بھارت کا انڈس واٹر ٹریٹی کمشنر ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے کمشنر کو براہ راست اطلاع دیتا تھا کہ جی فلاں جگہ سے فلاں پوائنٹ سے بھارت سے اتنے کیوسک جو ہے وہ پانی پاکستان کی حدود میں انٹر ہوگا, اتنے ٹائم پہ ہوگا, اتنے دنوں میں ہوگا. اس دفعہ انہوں نے ایک تو براہ راست کوئی رابطہ نہیں کیا انڈس واٹر ٹریٹی سے ہمارے کمشنر سے, اور دوسرا جو انہوں نے اطلاع دی وہ بذریعہ فارن آفس دی ہے وہ اطلاع بھی پرفیکٹ اطلاع نہیں ہے. وہ صرف اتنا ایک لفظ لکھ دیتے ہیں کہ جی ہائی فلڈ, نتھنگ مور دین دس, اور یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اب ہائی فلڈ کیا مطلب وہ لیتے ہیں, کتنا پانی لیتے ہیں, کب پانی وہ آئے گا, یہ اس کی ڈیٹیل وہ کبھی بھی نہیں بتاتے. وہ صرف انڈیکیٹ کر دیتے ہیں جیسے ایک اپنے سفارتی تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے. ویسے جہاں تک ہمارے انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے اس کی وہ باقاعدہ وائلیشن کر رہے ہیں. بھٹو صاحب یہ فرمائیں کہ 2010 میں سیلاب آیا, پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, 22 میں آیا مرکز میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت تھی. سب سے بڑی جو شکایت سامنے آ رہی ہے کہ جی پانی کا جو قدرتی بہاؤ کے راستے ہیں وہ تعمیرات کے ذریعے بند کر دیے گئے ہیں. خاص طور پر راوی اور ستلج کا جو معاملہ ہے, بیڈ جو ہے دریا کا وہ کم رہ گیا ہے. تو اس کے بعد سب کو پتہ تھا کہ موسمی تغیرات کی وجہ سے بارشیں بھی زیادہ ہوں گی, پانی بھی زیادہ آئے گا اور بھارت کو شرارت بھی کر سکتا ہے. تو ان تعمیرات کو ختم کرنے کے لیے یا اس رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حکومت نے کیا 22 میں کیا منصوبہ بندی کی, 22 کے بعد تو 3 سال گزر گئے نا, کیا منصوبہ بندی ہوئی؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے. اس میں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں جو دریا ہیں راوی اور ستلج, یہ دونوں کے دونوں دریا ایسے ہیں کہ جس میں کبھی کبھی فلڈ آتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دریا ستلج میں 2022 کے بعد دوسری دفعہ اتنی جلدی فلڈ آیا. یہ اٹ ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ میں وہاں کا خود رہنے والا ہوں, مجھے اندازہ ہے. اور لوگ وہاں فصلیں, لوگوں کی وہاں ملکیتی زمینیں ہیں دریا کے ایریے کے اندر. جہاں فلڈ آتا ہے وہاں لوگوں کی ذاتی زمینیں ہیں, وہ اپنی زمینوں پہ گھر بنا لیتے ہیں, اپنی زمینیں کاشت کرتے ہیں. اور پھر دریائے راوی میں تو اب میرا خیال ہے عرصہ دراز کے بعد شاید پہلی دفعہ فلڈ اتنا آیا ہے کہ وہاں مکانات جو ہے نا ان کا بھی نقصان ہوا ہے, اور جو دیہات میں جو ڈاؤن سٹریم جو لاہور سے جتنی بھی فصلات ہیں وہ اس کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دریائی علاقے میں اور دریاؤں کے کنارے پہ لوگوں کو گھر نہ بنانے دیے جائے, تاکہ جب کبھی اچانک فلڈ آ جائے تو انہیں جو ان کی زندگیاں اسٹیک پہ لگی ہوتی ہیں, جو خطرات ہوتے ہیں, زندگی کا خطرہ ہوتا ہے, زمینوں کا نقصان ہوتا ہے, تو ان کو اس سے بچایا جائے. مگر جہاں تک آپ یہ کہیں کہ لوگ کاشتکاری نہ کریں, وہ تو لوگوں نے کاشتکاری کرنی ہے, اس لیے کہ زمینیں ان کی اپنی ذاتی ہیں. پھر یہ بھی کہ ہر دفعہ